زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ زبان کا کہنا اور دل کا کہنا اس میں بات الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ زبان سے تو کہہ دیا انہوں نے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ تو کافر کے کافر ہی ہیں جو دل سے ایمان نہیں لاتے۔ ان لوگوں سے کہو کہ دل سے ایمان لاؤ۔ تو دل اور قلب میں فرق ہے۔ دل جو معمولی لوتڑا ہوتا ہے یہ دل ہے، اور قلب میں جو فرق ہے جو دل کی روح ہے، اگر اسے آپ بیدار کر لیں تو آپ کی رسائی ملکوت سے لے کر اللہ تعالیٰ کے دیدار تک جاتی ہے۔ تو آپ ذکر سے اس کو جگائیں، بیدار کریں۔ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل یعنی جو بھی دم ایسے ہی جا رہا ہے وہ ایسے ہی جا رہا ہے تو وہ غافل ہے۔ ہر دم میں ٹک ٹک بستی ہے، ایک ٹک میں اللہ لگائیں تو دوسرے ٹک میں ہو لگائیں۔ اللہ اللہ جب روشن ہو جائے گا دل میں تو آپ روشن ضمیر ہو جائیں۔ آپ کے سینے کو کھولیں، کھول کر تو دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ کا نفس امارہ ہے تو نماز پڑھ کے کیا فائدہ، روزے رکھ کے کیا فائدہ، یہ تو قبول ہی نہیں ہو رہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، آپ تو فزیکلی پریزنٹ ہے، مینٹلی ایبسینٹ ہے۔ فزیکلی تو آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، آپ کا جسم نماز پڑھتا ہے لیکن آپ کی سوچ کہیں کہیں رہتی ہے، اس سے تو نماز لعنت بھیجتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے خناس، تو وہ بھی قرآن آپ پر لعنت کرتا ہے۔ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کہاں اس کے فضائل آپ کو مل رہے ہیں؟ آپ کے دل میں نور ہی نہیں ہے تو درود شریف جائے گا کہاں؟ اگر آپ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قلبوں پر ہدایت دیتا ہے، تو آپ کے قلب کو روشن کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ بِهِ تُوَسْوَسُ نَفْسُهُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم تو اس کے دل میں کیا کیا چل رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ سورہ قاف کی آیت ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور اس کے شہرک سے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے تو آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہو، اپنے آپ کو جگانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو جگائیں گے تو تب آپ کی دعا قبول ہوگی نا۔ جب دل میں اللہ اللہ لگائیں گے، اللہ اللہ بسائیں گے، قلب کو منور کریں گے۔ ہمارے اندر 18,000 جالیاں ہیں، شہوت کے، ذلت کے، تکبر کے 18,000 جالیاں ہیں۔ اس جالیوں کو توڑنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آن کے لیے آلہ ہے، ہر چیز کے لیے آلہ ہے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے صرف اللہ کا ذکر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جہاد اکبر کرو، یہ چھوٹا جہاد ہے، جہاد اکبر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسے قائم کرو، جہاد اکبر ہے قائم کرنا۔ تو کامل پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر سے نظر کرم سے آپ سب بھی ذکر قلب جاری کریں، بیٹھ جائیں، بھی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و مرشدنا طٰہٰ یاسین محمد و بارک وسلم۔ پھر اپنے قلب کے اوپر متوجہ ہوں، دھڑکنوں کو دیکھیں اور سانسوں میں کہیں اللہ اللہ اللہ۔ جب یہ ذکر چلتا رہے گا تو 72 مرتبہ ذکر چلتا ہے، تو قریب 1 گھنٹے میں 4,500 یا اس سے بھی آر پار جائے گا۔ تو اگر آپ 1 منٹ میں 100 مرتبہ کریں گے تو آپ
1.25 लाख के जिक्र से भी क्रॉस कर जाएंगे, आपकी फरिश्तों से अफजल हो जाएंगे। अल्लाह ताला की बयान तो फरिश्ते भी इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन फरिश्तों की अदा अल्लाह को पसंद नहीं। आदम की अदा पे अल्लाह को नाज है, आदम की अदा पे अल्लाह को नाज है। क्यों? कि इसके अंदर शैतान बिठाया हुआ है, नफ्स है, खन्नास है, मुर्ग है, 4 परिंदे हैं, 18,000 जालियां हैं। हर लम्हा चैलेंज है, हर लम्हा मुकाबला है। आपके दिलों को रोशन करना है, आपके खल्क़ को पाक करने के लिए एक ही आला है, अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र करिए, दिल को पाक करिए, मुनव्वर करिए, सीनों के 5 लतीफ़ों को जगाइए, उनको जिक्र में बिठाइए। विलायत का राज ही तो ये है। अगर आपके 5 लतीफ़े अना सब पाक हो जाएंगे, नफ्स मुतमईन हो जाएगा, तो आप अल्लाह के वली हो जाएंगे। तो आप भी कुछ बनिए। बहुत हो गया ज़माने में, कोई मस्जिद में गया, ना खुदा मस्जिद में देखा, ना तो बुतखाने में है, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है। आप भी देखिए, अब जो है जवानी में इश्क, जो जवानी में जिक्र होता है, वो अर्श इलाही को हिला देता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया, क़ल्ब मोमिन बैतुल्लाह, क़ल्ब मोमिन अर्शुल्लाह। मोमिन का जो क़ल्ब है अल्लाह का घर है, मोमिन का जो क़ल्ब है अल्लाह के अर्श है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे बड़ा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जिक्र करके भी आप अल्लाह तक रसाई पा सकते हैं। जहां आदम नहीं जा सकता, वहां जहां जिब्राइल भी नहीं जा सकते, उधर आदम गुजर जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार किया, तो हम पर भी ये सुन्नत है। अल्लाहु में अलिफ लाम मीम का राज है, अल्लाहु में अल्लाह मोहम्मद का राज है। ये सब जानने के लिए मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा, कोई कामिल मुर्शिद से तलाश करिए। अल्लाह ताला सूरह कहफ में आयत नंबर 17, ओ मई युज़लिल फलन तजिद लहू वलियन मुर्शिदा, ये तो कुरान पाक में है। ओ मई युज़लिल फलन तजिद लहू वलियन मुर्शिदा, जो इस दुनिया में गुमराह है उसका ना कोई वली है ना कोई मुर्शिद है। तो हमें भी एक कामिल मुर्शिद को तलाश करना है, इसके बाद अल्लाह का जिक्र हासिल करना है। अभी आप क़ल्बों को मुनव्वर कीजिए, बाद मुर्शिद के पास जाइए, फिर उनकी निगाह एक पड़ेगी तो क़ल्ब के ऊपर तो मस्त हो जाएगा, उसका जिक्र चलना शुरू हो जाएगा। जो गौहर शाही मरहबा, वो भी गौहर शाही सरकार भी बहुत जिक्र लगा कर गए हैं लंदन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मुनाफिक तो सिर्फ दिखावे के लिए शरीयत में दाढ़ी छोड़ता है, टोपी पहनता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर से वही तो वही है। छिल्ले बैठता है, 40-40 दिन जमातों को जाता है, लेकिन फिर भी उसमें बदलाव नहीं आता। सिर्फ नाम के लिए मोमिन, ऊपर दिखाने के लिए मोमिन होता है, अंदर से तो मुनाफिक। आप मोमिन बनिए, मुनाफिक मत बनिए, अल्लाह के जिक्र में लगाइए। यही तो है चलते फिरते नमाज, यही तो है सूफियों की नमाज, यही तो है मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह अकबर। बेशक नमाज बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है, अलबत्ता अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, नमाज से भी बड़ा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अब नमाज तो बुराइयों और बेहयाई से रोकती है, तो आप तो देखते होंगे कि नमाजी भी बेहयाई के काम, बुराई काम कर रहे हैं। उनको नमाज क्यों नहीं रोक रही? उनकी नमाजों में दम ही नहीं है ना। जो सहाबा नमाज पढ़ते थे वो नमाज कौन सी है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे वो नमाज कौन सी है? जो इमाम भी खुदा है वो नमाज कौन सी है? इसीलिए आपके क़ल्ब को रोशन करना पड़ेगा। जब आपका जिक्र चलेगा तो हब्लुल्लाह आपसे आकर जुड़ जाएगी। मौला अली इस्लाम से किसी ने पूछा कि हब्लुल्लाह का है, तो उन्होंने कहा अना, यानी मैं। इसका मतलब क्या है? कि अल्लाह की जो तार है मौला अली में जुड़ी हुई, क्योंकि उनका जिक्र रोशन था। हमें भी रोशन हो जाएं तो हमें ऊपर भी अल्लाह की तार जुड़ जाएगी, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद हिदायत अल्लाह देता रहेगा, अल्लाह देता रहेगा।
ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے، وہ تو بس ذریعہ بنا کے بھیجتا ہے خدا۔ ہدایت کوئی کتابوں میں نہیں، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفس کو مٹاؤ۔ نفس کی 4 قسمیں ہیں، یہ قرآن میں بھی ہے۔ امارہ، جو گناہ کر کر خوش ہوتا ہے۔ لوامہ، جو گناہ کر کر پچھتاتا ہے، روتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا، یہ ملامت کرتا ہے اس کی۔ کم سے کم لوامہ تک پہنچ جاؤ تو اس کے بعد عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ اس کے بعد آپ کے لیے روزے فرض ہیں۔ نماز مومن پر فرض ہے، عام پر نہیں۔ نماز مومن پر فرض ہے، روزہ مومن پر فرض ہے۔ مومن بنیں گے تو فرض ہے، ورنہ فرض کہاں ہے؟ صرف مومن پر ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے زیادہ مومن کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو ہم سب کو نفس کو مٹانا ہے۔ جب ذکر تیز ہو جائے گا، اسی گرمی سے جو اندر خناس ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ جو اس کے اوپر مرغ ہے وہ مٹ جائے گا۔ جو اس کی گرمی سے نفس پاک ہو جائے گا، اس کو نور ملتا رہے گا تو وہ بھی نوری ہو جائے گا، لوامہ میں آئے گا۔ پھر ملہمہ، تو اسے الہام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مرشد کامل کے کہ یہ گناہ مت کرو، وہ ملہمہ ہو جائے گا۔ پھر مطمئن یعنی پاک ہو جائے گا، راضی مرضی کامل رحمان ہو جائے گا۔ تو نفس مطمئنہ یہ ولیوں کے لیے ہے، نفس ملہمہ مومنوں کے لیے ہے۔ اسلام میں نفس لوامہ ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے نفس امارہ ہے۔ جو عام پڑھے ہیں وہ امارہ میں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ نفس کا تعلق شیطان سے، اور سینوں کے 5 لطیفوں کا تعلق، لطیفوں کا تعلق 5 رسولوں سے ہے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نبی کا۔ اور جسم کا تعلق کامل مرشد سے، انا کا تعلق اللہ سے۔ اسی انا سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو اپنے انا کو بھی ذکر میں لگائیے۔ جتے عشق نہ پہنچانے ایمان نے خبر نہیں۔ سلطان باہو نے کہا، جتے عشق نہ پہچان وے ایمان نو خبر نہیں۔ جہاں عشق لے جاتا ہے ایمان کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، عشق ایسی لے کر جاتا ہے۔ جہاں عقل بھی نہ سما سکی میں وہاں سے گزر گیا، سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نہیں۔ ظاہر موسیٰ علیہ السلام ہیں تو باطن خضر علیہ السلام ہیں، جو علم لدنی تھا ان کے پاس۔ ظاہر کے لیے ہمیں کسی موسیٰ اور باطن کے لیے کسی خضر کو پکڑنا پڑے گا۔ ظاہر کے لیے کسی موسیٰ یعنی موسیٰ جیسے ظاہری علم کے لیے ان کو بھی پکڑنا پڑے گا، باطنی علم کے لیے مرشد کو، کامل مرشد کو پکڑنا پڑے گا۔ کامل مرشد ہونا چاہیے، دکھاوے گا نہیں۔ قرآن سمجھو، موٹی موٹی کتابیں سمجھتے ہیں، فزکس سمجھتے ہیں، کیمسٹری سمجھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، کیا جب کسی استاد کی تم کو ضرورت نہیں پڑتی تو تب کچھ کر دیتے ہیں؟ کئی کتابیں رات 3 گھنٹے پڑھتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، سب کچھ بننے کے لیے۔ جو مقصد کے لیے آئے ہو، جو وعدہ عہد کر کے آئے ہو، الست بربکم قالوا بلی شاہدنا، وہ وعدے کے لیے وہ وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہو؟ وہ وعدے پر رہو، قرآن سمجھو۔ قرآن صرف اتنی ہے، سمجھو یہ کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل سب اس میں ضم ہے۔ اس قرآن کو سمجھو، سینوں سے لگاؤ، قرآن کو سینوں سے لگاؤ، اس قرآن کو سمجھو۔ جب قرآن سمجھیں گے تو سب کچھ سمجھیں گے۔ عشق میں عقل ہی نہیں تو حساب کیا؟ کس کا ڈر ہے؟ موت سب کو آنی ہے، کل من علیہا فان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ ہر چیز فانی ہے، صرف خدا باقی ہے۔ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی ہے، سب فنا ہے۔ اس کا راز ہی تو فنا اور بقا ہے۔ کوئی فنا ہوتا ہے ولی صابر پیا تو وہی آ کے امام بن کے ان کی نماز پڑھا جاتی ہے۔ صابر پیا کا جلال ہی تو جلال ہے، اللہ کا جلال ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ آدم کا بت بنا کر اس میں سما گیا، ویسے بھی میں خدا، ایسے بھی میں خدا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا ہر جگہ ہے، بندہ نہیں خدا ہے۔ جب خدا کو ڈھونڈنے، اس لاپتہ کو ڈھونڈنے نکلا میں پتا، اس لاپتہ کو ڈھونڈنے نکلا میں پتا، ہو گیا میں لا، ہو گیا وہ پتا۔ ہمارے اندر ہی خدا موجود ہے،
دیر میں کعبے میں ڈھونڈنے جاؤں کہاں، میں آدم ہوں میری ہستی میں خدا رہتا ہے، کہاں جاؤں؟ اور حدیث میں ہے جاہل عالم سے بچو، جاہل عالم سے بچو، جس کی زبان صرف عالم ہے اس کا دل سیاہ ہے۔ ایسے عالموں کے پاس مت جاؤ، اس کی پیروی مت کرو۔ خدا کہہ رہا ہے اس کی پیروی مت کرو، قرآن میں کہہ رہا ہے جس کے قلب بیدار نہ ہو، جس کے قلب میں ذکر نہ ہو، اس کی پیروی نہ کرو۔ اصل کو پکڑو۔ کوئی پتل کا سام بنا دے تو اسے پوچھتے ہیں لوگ، پتھر کی مورتی کو پوچھتے ہیں، اصل حقیقت آ جائے سام تو اسے مار دیتے ہیں۔ یہ زمانہ ہی ایسا ہے، حقیقت کو رسوا کرتے ہیں، جہالت کو پکڑ لیتے ہیں۔ جہالت کو دور کرو، دلوں میں روشن کرو، اللہ کا ذکر بساؤ۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اسے لائک کرو، سب کو آگے پہنچاؤ کہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ غوث پاک کا مرید ہوں میں، اولاد غوث اعظم سے۔ قادری سلسلہ ہے ہمارا، سلسلہ ہے جدی، نواں طبقہ ہے، اس کے بعد کوئی بھی طبقہ نہیں ہے۔ مومن بادشاہ قادری، جو مومن بادشاہ قادری ہیں ٹمگورو میں، وہاں سے ہمارا سجرہ ملتا ہے، ہمارے پردادا ہیں۔ سب کے لیے اعلیٰ ہے لیکن دلوں کے لیے اللہ کا ذکر ہی اعلیٰ ہے۔ تو سورۃ النساء میں ہے اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے تو بندو اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے اللہ کا ذکر کرو۔ وہ کیسا ہوگا جو سو رہا ہے، اس کا دل اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہہ رہا ہے، اسی کی نماز قبول ہوتی ہے، وہی مومن ہے۔ اس کی آواز عرش تک جاتی ہے تو اللہ رقص کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اللہ اسے ولی بنا لیتا ہے، اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، بشارتیں آتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا نصیب ہوتا ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اللہ کا ذکر شروع کیا تھا پیر کی نظر کرم سے، غوث پاک کی نظر کرم سے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل گیا تھا، بشارت ان کی مزارات دیکھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ سلطان باہو کہتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دلدہ پڑھ دے کوئی ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، کوئی بھی زبانی کلمہ پڑھ لے گا، دلدہ پڑھ دے کوئی ہو۔ دلدہ کلمہ عاشق پڑھیا کی جانے ٹولی ہو۔ دلدہ کلمہ تو عاشق بھی پڑھتا ہے، عاشق ہی پڑھے گا، دوسرے کیا جانے ہیں اس کو وہ کیا ہے۔ قلب کے 4 حصے ہیں، جو عام لوگ ہیں وہ سنوبر میں ہیں، ان کا دل سنوبر ہوتا ہے، یعنی ان کو خواہشات آتے ہیں، ان کے اندر کھناس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 18,000 جالیاں ہوتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ان کو وسوسے آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کا ذکر لگ جائے تو وہ سیکنڈ درجہ، دوسرا درجہ منیب ہے، اس میں برائی سے رکتا ہے۔ تیسرا درجہ قلب سلیم ہے، اس میں سمجھ جاتی ہے۔ چوتھا درجہ قلب شہید ہے، جو اللہ کی کرن پڑھنے سے، اللہ کی تجلی پڑھنے سے، حبل اللہ پڑھنے سے شہید ہو جاتا ہے اللہ کے عشق میں، اس میں اللہ سما جاتا ہے۔ نحن اقرب تو یہی ہے، نحن اقرب، ہم تو اس کے شہر سے بھی قریب ہیں، قریب ہی قریب ہیں۔ الانسان سری و نا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ راز آدم فرشتے پا نہ سکے، پردہ مرشد نے وہ اٹھایا ہے۔ مطمئن ہو جاتا ہے اس سے نفس، جب قلب اللہ کی کرن پڑتی ہے تو نفس پر بھی پڑتی ہے، قلب مطمئن ہو جاتا ہے، زبان پاک ہو جاتی ہے، اس کے لفظ میٹھے لگتے ہیں، اگر وہ بولتا ہے تو آپ کے کانوں میں نور جاتا ہے، وہ دلوں میں آتا ہے۔ یہ ہے سینہ و سینہ علم پہنچتا ہے۔ یہ کہے تو میں نہیں رہا، کہے تو وہی رہا ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ اپنا وجود نور محمد کی شان ہے، میری نہیں زبان خدا کی زبان ہے۔ کبھی منصور کو سولی پر چڑھا دیا، کبھی قبریز کی کھال نکال دی،
کبھی عیسیٰ کو دار پر چڑھایا، اللہ نے آسمان پر اٹھایا۔ کیوں؟ وہ سب توحید پر تھے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی توحید پر ہوتا ہے۔ توحید اور رسالت ہی ہے کلمہ۔ کلمے کی حقیقت کو سمجھو، لا کیا ہے، لا کیا ہے۔ ہم لا ہیں تو وہ الہ ہے، روح اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ اپنے جسم کے اوپر ایک بار دیکھو تو محمد نظر آئے گا۔ یہ راز سمجھنا ہے تو مرشد کے پاس جاؤ۔ اور قرآن کہتا کیا ہے؟ سورہ زمر میں 30 سورہ 20 آیت، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، افمن شرح اللہ، پس کیا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تاکہ وہ لوگوں کو سکھائے اور اللہ کا نور آ جائے گا اس کے دل میں۔ فہو علی نور من ربی، اس کے دل میں اللہ کا نور۔ فویل للقیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، جو اس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں اتر رہا، ان کا دل غافل ہے، تو وہی ہے کھلی گمراہی میں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، چلتا پھرتا قرآن اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جن کا دل غافل ہے ذکر سے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تُكَفِّرُونِ، یہ بھی قرآن کہتا ہے، تم اللہ کی طرف ذکر بھیجو تو اللہ تمہاری طرف ذکر بھیجے گا۔ فَاذْكُرُونِي، تو میرا نام لے بندے، میں تیرا نام لوں گا۔ بھولے شاہ کو کسی نے پوچھا کہ اللہ کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھولے بھولے کہہ رہا ہے۔ یہ پوچھا تو کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں اللہ ہو کہہ رہا ہوں، وہ بھولے بھولے کہہ رہا ہے۔ اور اس کی تعویل جو ہے اللہ کے نظر کرم سے آتی ہے، تفسیر ہے کتابوں میں ملتی ہے، تعویل اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کی تعویل ہے، اس کی تعویل جو ہے وہ ہے کہ تم اللہ کی طرف نور بھیجو، اللہ تمہاری طرف نور بھیجے گا۔ یہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ أَفَلَا تَشْكُرُونَ، تم اللہ کا شکر ادا کرو گا۔ ہمارے اندر 3.5 کروڑ رگ ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں تو 3.5 کروڑ بار اللہ کہنے کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ قرآن کا نچوڑ ہے، اللہ پوری قرآن بند ہے الحم کے سورے میں، الحم بند ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ بند ہے اللہ میں، تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اسی لیے مولا علی نے کہا کہ میں قرآن اگر گھوڑے کے اوپر پاؤں رکھوں تو قرآن پڑھ لوں گا۔ سورہ عنکبوت میں ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یہی تو ہے وہ نماز، ذکر اللہ اکبر۔ سورہ الماؤن، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس خرابی آئی ہے ان نمازیوں کے لیے جس کی نماز اس کو بگاڑ رہی ہے، نمازوں کو بگاڑ رہے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، نمازوں سے غافل ہے۔ تو وہ نماز پڑھیے، مجاہدہ کریے، اپنے نفس کے اوپر مجاہدہ کریے۔ آئندہ میں نفس کے اوپر بھی بات کروں گا، اب وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ نفس کیا ہے، مجاہدہ کیا کرنا ہے؟ مجاہدہ کا مطلب ہی ہے اپوزٹ۔ نفس اگر آپ کو کھانے کے لیے کہہ رہا ہے تو مت کھائیں، نفس آپ اگر خوشی کے لیے کہہ رہا ہے تو نہیں کریں۔ 1.25 لاکھ تک ذکر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تسبیح پھیرتے ہیں دل نہ پھیریا، تسبیح تو سب پھیرتے ہیں لیکن دل نہیں پھیرتے۔ دل کو پھیر کے دیکھو تسبیح کیا ہے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لوں اس رب کا جو بے حساب دیتا ہے، بے شک وہ بے حساب دیتا ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ گرمی محسوس کریں گے، آپ کی دھڑکن محسوس کریں گے، دھڑکن فاسٹ ہو جائے گی، گرمی محسوس کریں گے، کان گرم ہو جائیں گے، سینہ گرم ہو جائے گا، پیاس شروع ہو جائے گی، نور اللہ نور ہو جائیں گے، اللہ کی راہ میں فنا ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ باقی ہے، ہم سب فنا فنا فنا۔ اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی دعا مانگنے سے پہلے قبول ہوگی، الہام آئے گا آپ کو، اللہ کی طرف سے بچائے گا آپ کو برائیوں سے، نور آئے گا آپ کے سینوں میں، وسوسے سے بچیں گے۔ جس جگہ بھی اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اس جگہ اللہ کے ذکر سے برکت آئے گی، آپ کے چہرے میں نور آئے گا، نور اللہ نور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ سب بھی اللہ کا نام دلوں میں بسائیں،
قرآن کو سینوں سے لگائیں، اس کو سمجھیں، کسی عالم کے پاس مت جائیے، سب کتاب پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ کے دیکھیے، خود بھی سمجھیے، دوسروں کو بھی سمجھائیے۔ تفسیر آئی ہے، ترجمہ آیا ہے، احسن الکلام، احسن البیان، تفسیر ابن کثیر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ سب پڑھیے، گھروں میں پڑھ کر تو دیکھیے فری وقت میں، اور سب کو اگر آپ اعلیٰ نور ہو جائیں، آپ کا ذکر چلنا شروع ہو جائے، سب کو دعوت دیں ذکر کی، وہ بھی ذکر کریں گے، آپ تو اعلیٰ نور ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔